ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب آپ دیکھیے، آپ 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، مینا میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی سے تنگیاں ختم کر دے گا، سہولتیں پیدا کر دے گا۔ مینا میں آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے، اب آپ وہاں پر یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی جو ہے ہر لمحے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ پریشانیاں زندگی سے دور کرے گا اور سہولتیں آپ کے لیے پیدا کرتا رہے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے کہ آپ نے مینا کے اندر جو ہے یا حنان یا منان، آیت کریمہ کے الفاظ ہیں جو کئی آیتوں کو جمع کیا ہے، ان کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں اور یہ ساری آیات کا تعلق ادھر سے ہے۔ مینا کی مسجد جو خیف ہے اس کے اندر 70 نبیوں کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔ اب وہاں یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، آپ اس اللہ کے 3 آیتوں کے الفاظ جو اللہ کی صفات ہے وہ یہاں جمع ہوئی ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں 313 بار، اور وہ دن آپ کو یہاں ملتا ہے، آپ 8 تاریخ کو یہاں پڑھیں۔ آپ کی زندگی سے اللہ سہولتیں پیدا کر کے تنگیاں دور کر دے گا۔ مینا میں نمازیں اگلے دن فجر پڑھ کے عرفات جایا جاتا ہے، لوگ رات کو بھی چلے جاتے ہیں، تو زوال سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی زوال سے پہلے پہنچے، زوال کے بعد داخل ہوئے عرفات میں۔ وہ جو مسجد ہے نمرہ، اس کا فرنٹ میں جو محراب ہے وہ عرفات سے باہر ہے، وہاں ہمارے نبی کا خیمہ لگا تھا۔ آپ نے کہا زوال کا ٹائم ہے، یہاں خیمہ لگاؤ، میں یہاں سو جاؤں، تھوڑی دیر ریسٹ کروں، جب زوال ختم ہوگا پھر میں داخل ہوں گا عرفات میں۔ تو خیمے والی جگہ پہ مسجد کا فرنٹ آ گیا، اس کے بعد عرفات۔ جس نے حج خیمے کی والی جگہ یعنی مسجد کے محراب میں اگلی حصے میں بیٹھ کے گزار دیا، اس کا حج نہیں ہوگا چونکہ وہ عرفات سے باہر ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام ظہر میں داخل ہوئے، ظہر اثر کی نماز جمع کر کے پڑھائی، خطبہ آپ علیہ السلام نے دیا، تو وہ عرفات جو ہے وہ مغرب تک وہاں وقت گزارنا ہے۔ وہاں بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو اللہ نے خود سکھائی ہے حج کے ساتھ اور عرفات کے ساتھ۔ وہ دعا ایسی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، وہ دعا الحج و اشہر معلومات کے ساتھ اللہ نے رکوع میں بیان فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہاں پہ آپ نے پڑھنی ہے 313 بار، وہاں 313 بار اس پورے وقت میں۔ باقی دعائیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور پھر کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، لیٹ کر دعائیں کریں، اور عصر کے بعد زیادہ دعائیں کریں، مغرب تک دعائیں کرتے رہیں۔ اذان مغرب کے وقت آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، وہاں سے نکلنا ہے۔ اہل سنت ہم کیوں ہیں کہ ہم نبی کی سنت کو اپناتے ہیں۔ جو اپنی مرضی اپنائے، سنت چھوڑ کے بدعت اختیار کرے، وہ اہل سنت نہیں۔ نبی نے کہا مغرب کی نماز جلدی پڑھو، ہماری مساجد میں جلدی ہوتی ہے نا، لیکن وہاں نبی نے کہا مغرب لیٹ پڑھو، عشاء کے ساتھ جمع کرو۔ ہم عرفات میں مغرب نہیں پڑھتے، بلکہ مغرب ہوتے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب جمع کر لیتے ہیں۔ ماننے کا نام دین ہے، مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اذان میں ملاوٹ کر لی اور ہر چیز میں، جنازے میں، یہ دین نہیں ہے۔ نبی نے جتنا کہا اتنا کرنا دین ہے۔ اب وہاں آپ نے مزدلفہ آپ آئے، مزدلفہ میں آپ پہنچے، آپ تھکے ہوئے ہیں، اب رات آپ کو تہجد پڑھنے کا، قرآن کھول کے پڑھنے کا، اور رات آپ کو جو ہے عبادت کرنے کا دل کر رہا ہے، لیکن ہمارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی، لیکن جب مزدلفہ آئے آپ نے تہجد چھوڑ دی۔ صحابہ سے فرمایا صحابہ سو جاؤ، آج سونے والے کو بھی لیلۃ القدر کا اجر ملے گا، کیونکہ مزدلفہ اوپن ایئر ہے، آسمان تلے سونا ہے۔ آپ جتنے مالدار ہیں، جتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں، آپ کیا شیخ الحدیث ہیں، آپ کیا شیخ التفسیر ہیں؟ میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا، امام بخاری کو دیکھا، ہم نے تو ابو بکر صدیق کو دیکھا، ہم نے تو عمر خطاب کو دیکھا، ہم نے تو عثمان ذو النورین کو دیکھا، ہم نے تو حیدر کرار کو دیکھا، کل صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ کے بعد
آپ دیکھیے کائنات میں نبیوں کے بھی امام نبیوں کے سرخیر اور نبیوں کے امام اللہ کے محبوب سرکار مدینہ محمد عربی اسی مزدلفہ میں آسمان تلے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا سو جاؤ، آج سونے والا بھی لیلۃ القدر کا اجر پائے. تو یہ مزدلفہ ہے. وہاں آپ کو اللہ نے کہا آسمان تلے لیٹ جاؤ، فرش پہ لیٹ جاؤ. اب آپ کی میں ختم ہو گئی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ ہے تو کون ہے؟ اللہ. بس یہاں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لبیک لبیک، فرش پہ لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں. اللہ خوش ہو رہا ہے عرش پہ. مشعر الحرام سامنے ہے اور وہاں جو ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے، وہاں کیا دعا کرنی ہے، وہاں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اللہ آپ کی زندگی سے ہر شکایت آپ کی جو ہے چاہے خالق سے یا مخلوق سے دور کر دے گا. شکوے ہوتے ہیں نا، آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، وہ آیت ہے سورہ یوسف کی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. آپ اس کو پڑھتے رہے 70 بار، بس پڑھیں، بہت زیادہ نہیں، 70 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں. آپ دیکھیے گا زندگی میں ہر شکایت دور ہو جائے گی، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی. اور آپ صبح اٹھ کے وقوف عرفات کریں، صادق سے صبح صادق سے اشراق تک کھڑے ہو کے دعائیں کریں، بیٹھ کے کریں اللہ کے آگے، وہ واجب ہے. پھر شیطان کے لیے کنکریاں اٹھائیں رمی کرنے کے لیے. آپ چلیں ساتھ ساتھ، 3 شیطان ہیں وہاں، 3 ساتھ ساتھ. پہلے دن ایک بڑے کو مارنی ہے 7 بس، دوسرے دن تیسرے دن آپ نے تینوں کو مارنی ہے. اب آپ 63 کنکریاں جمع کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو 13 کو بھی مارنی پڑ جائے اگر آپ جلدی نہ باہر نکلے تو. اب آپ گئے شیطان کو کنکری ماری، چھوٹی کنکری. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں، حدیث لائے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی بڑی دلیل کیا ہے؟ کہا یہ شیطان کو ماری جانے والی کنکری. کہا وہاں جب شیطان کو کنکری کوئی مارتا ہے نا، جس کا حج قبول ہوتا ہے فرشتے اس کنکری کو جنت میں منتقل کر دیتے. وہاں جمع نہیں ہوتی، تھوڑی سی پڑی ہوتی ہے. یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے. آپ شیطان کو ایک کنکری مارتے ہیں. آپ نے حج پہ پیسہ لگایا، آپ کہتے ہیں جی اتنا پیسہ لگا کے یہ بس کنکری مار رہا ہوں، یہ واجب کیوں ہے؟ کنکری نہ ماری تو آپ پہ دم پڑ جائے گا. کیوں؟ آپ کو سہولت اللہ نے دی ہے اور آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. کیا سہولت دی ہے؟ آج 99% لوگوں کو نہیں پتا. اللہ نے اتنی بڑی آپ کو سہولت دی ہے، شیطان کو کنکری مارنا. آپ جب کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، آپ جب یوں کنکری مارتے ہیں، یہ ایک کنکری سے حدیث میں آتا ہے بندہ جو کنکری مار رہا ہے اس کی زندگی سے ایک ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. جس گناہ کی وجہ سے اللہ غضب میں آتا ہے اور اس کو ایکسیڈنٹ کرانا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نقصان دینا ہے، اس کے گھر میں کوئی آگ لگنی ہے، بچے کو نقصان ہونا ہے، بچی کو نقصان ہونا ہے، بیوی کو نقصان ہونا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، دکان میں آگ لگنی ہے، اس کو فالج گرنا ہے، اس کو کوئی بیماری لگنی ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے لگتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ایک کنکری پر ایک بڑا عذاب اللہ ہٹا دیتے. آپ 63 کنکریاں ماریں تو 63 بڑے وبال آپ سے ہٹ جاتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اور آپ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے. آپ کہتے ہیں جی بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں دم دے دیتا ہوں. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور شیطان اس دن اس کنکری سے اتنا اس کو زخم آتا ہے کہ وہ چلاتا ہے اور اس بندے سے پھر دور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا خطرناک ہے. کیونکہ شیطان کو آپ کبھی نقصان نہیں دے سکتے، صرف آپ نقصان اس کنکری سے دے سکتے ہیں. شیطان اس کو پہچان لیتا ہے، اس بندے سے بچو، یہ اگلے سال پھر آ گیا مجھے مارے گا، تو اس سے شیطان آدھا دور بھاگ جاتا ہے. اب یہاں پر وہاں سے آپ طواف زیارت کے لیے جاتے ہیں، اب آپ طواف کر رہے ہیں. اب طواف کعبے پہ پہلی نظر آپ کی پڑی. اچھا، ہر بار آج آپ کعبے میں داخل ہوئے پہلی نظر اس کو بھی کہیں گے، کل آپ پھر آئے پہلی نظر اس کو بھی کہیں گے. کعبے پہ پہلی نظر پہ کیا دعا کریں؟ یہ ہمیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ کو کوئی پیر صاحب بتائیں، کوئی استاد صاحب بتائیں، کوئی بزرگ بتائیں. میں آج آپ کو وہ دعا بتاتا ہوں جو امام ابو حنیفہ نے کی ہے.
اور اتنی آسان ہے کہ آپ سب ابھی یاد کر لیں گے. 2 جملے ہیں. امام صاحب حج پہ گئے تو آپ کے ساتھ عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین اور آپ کے امام احمد محمد امام ظفر بڑے بڑے آپ کے ساتھ مشائخ تھے. سارے کہنے لگے کہ کیا دعا کرتے ہیں. پوچھتے نہیں تھے, پوچھنا ادب نہیں ہے, بڑوں کو دیکھا جاتا ہے, بڑوں کو دیکھا جاتا ہے. تو میں نے مفتی تقی صاحب کے ساتھ روضہ رسول پہ سلام پیش کیا, ان کو میں نے پورا دیکھا کیسے پڑھتے ہیں. میں نے مولانا مکی صاحب کے ساتھ طواف کیا پورے 7 چکر, ساتھ جڑ کے آپ نے کہا ساتھ چلو, تو میں نے پورا دیکھا کہ کیا پڑھتے ہیں, کس طرح چلتے ہیں. ہم تو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں طواف میں کلاک ٹاور کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ طواف نہیں ہے. آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں طواف کر رہے ہیں, یہ طواف نہیں ہے. نماز میں کدھر دیکھتے ہیں, طواف میں بھی ادھر ہی دیکھیں, اور آپ ادب سے چلیں اور پڑھتے جائیں. اب امام ابو حنیفہ جب کعبے کے سامنے گئے تو پہلی نظر پہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا, دعا کیا فرمائی آپ نے, اور آپ نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہم انی اسألک, اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں, اللہم انی اسألک, کہ میں اللہ آپ سے ایک ایسا سوال کرتا ہوں کہ سوال تو اللہ سے کرنا ہے کعبے کے سامنے, اور وہاں اللہم انی اسألک مستجاب الدعوات, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بنا دے مستجاب الدعوات. اب یہ دعا جو کرے گا کعبے کے سامنے, جتنی دعائیں وہاں کرے گا رہ کر اس کے بعد ساری اللہ قبول کر لے گا. اب وہ آپ جو ہے یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. ایک بار پڑھیں, بار بار پڑھیں, پھر اور دعائیں کریں. طواف میں آپ جب طواف شروع کرتے ہیں تو طواف میں پہلے چاہے عمرے کا طواف ہو یا حج کا کوئی بھی طواف ہو, آپ پہلی اچھا لوگ نا کاؤنٹر رکھتے ہیں, وہ ہم نے کبھی نہیں رکھا, ہم نے ترتیب بنائی ہوئی ہے. پہلے چکر میں استغفار پڑھیں. کپڑا پہلے خوشبو لگائی جاتی ہے یا دھویا جاتا ہے؟ پہلے میلے کپڑے کو پہلے دھونا ہوتا ہے نا. تو اب آپ پہلے درود شریف نہ پڑھیں, پہلے اسے دھوئیں استغفار سے. درود شریف تو خوشبو ہے نا, اب آپ خوشبو نہ لگائیں, پہلے کیا کریں, اب استغفار پڑھتے رہیں. پہلے چکر میں پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, پڑھتے رہیں. دوسرے چکر میں اب آپ اللہ کو خوش کریں, اللہ کی تعریف کریں. تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, پڑھتے رہیں. جدی نہ کریں, پڑھتے رہیں, بس آرام سے چلیں, پڑھتے رہیں. اور تیسرے میں اب نبی پر سلام بھیجیں, درود شریف پڑھیں, نماز والا پڑھے, کوئی بھی درود شریف آتا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. پھر آپ اللہ سے مانگیں وہ دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی رزق دے رہا ہے, آپ کو رزق بڑھا دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, بخاری شریف کی آخری حدیث. آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہے طواف میں. اب یہ کون سا طواف کا چکر ہوگا, کتنا ہوگا, یاد آ گیا نا, بھولے گا پھر کسی کو, پھر وہ کاؤنٹر دیکھے گا. پھر 5ویں چکر میں آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے. پہلے اپنے لیے مانگا جاتا ہے, اپنے لیے مانگیں. جو دعا پٹھان پشتوں میں کرے, عربی میں نہ کریں, ابھی پنجابی میں کرے, بلوچی میں کرے, انگریزی میں کرے. اپنی مادری زبان میں جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے نا, کسی اور زبان میں نہیں مانگا جاتا. آپ مانگیں اپنی زبان میں. 5واں چکر. 6ٹے میں دوسروں کے لیے دعا کریں, سب رشتہ داروں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دوست احباب کے لیے. 7ویں میں پھر عربی میں دعا کریں, ربنا ظلمنا رب اجعلنی رب زدنی علما, کوئی بھی آتی ہے, ربنا آتینا, یہ آپ پڑھتے جائیں. جتنی دعائیں عربی کی آتی ہیں, یوں آپ کا 7واں چکر باہر ہوتے جائیں گے. 7ویں چکر میں باہر نکلتے جائیں تاکہ رش سے نکلے. 7 پڑھتے جائیں. حجر اسود پہ پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر ہر بار کہنا ہے دور سے. یہ 7 چکر. اسی طرح صفا مروہ پہ آپ نے یہی طریقے سے دعائیں کرنی ہے 7 چکروں میں. اب آپ بتائیں, یہ وہ بہترین اعمال ہیں, صفا مروہ بھی بہترین ہو جائے گا اور آپ کا طواف بھی. اور اللہ تعالیٰ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت سامنے بیٹھ
کھڑے ہو کے پڑھیں طواف 2 رکعت نفل طواف کے، اور اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا کامل، وہ نفل پڑھیں تو پھر صحیح شروع کریں صفا مروہ کی۔ صفا مروہ پہ 7 چکر، جانا آنا جانا آنا، جانا ایک ہے، آنا دوسرا ہے، یہ آپ کے چکر ہوں گے۔ آپ مدینہ شریف اگر جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں سب سے بڑی عبادت درود شریف ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ روضہ رسول پہ جائیں، ادب سے کھڑے ہو کے، آپ دروازے سے داخل ہوتے ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیں سر جھکا کے، اور ادب سے جائیں نبی کے روضے کے پاس، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب المعجزات، السلام علیکہ یا نبی السیف، السلام علیکہ یا قرۃ عینی یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی السیف آپ کہیں، السلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین۔ اب یہ سارے لقب نبی کے نام کے ساتھ لگائیں۔ نبی کے روزے پہ ایک طریقہ ہے، امام ابن کثیر نے جو لکھا وہ حدیث لائے، یہ آیت پڑھیں نبی کے روزے کے پاس پہنچ کر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک بار یہ آیت پڑھیں سورہ انعام کی، اس کے بعد یہ شعر پڑھیں جو نبی کے روزے کے سامنے لکھے ہوئے ہیں پلر پہ، بالکل جالیوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن الکاء والاکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یہ ایک ایک بار پڑھیں، اس کے بعد کہیں جو دعا کریں گے اللہ قبول بھی کرے گا، نبی شفاعت بھی کرے گا۔ یا تبھی کہتے ہیں کہ بوڑھا پڑھ کے نکلا، حضور نے مجھے خواب میں کہا اتبی اس کو بتا دو، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عربوں نے وہ شعر لکھ دیے نعتیہ کلام، اور آپ وہ یہاں سے پرنٹ کر کے لے جائیں، یاد کر لیں، دیکھ کے پڑھیں وہاں کھڑے ہو کے، آیت بھی موبائل میں رکھ لیں، شعر بھی رکھ لیں۔ یہ نبی کے روزے کے ساتھ ابو بکر صدیق کا روزہ ہے، ساتھ ہی بالکل جڑا ہوا، وہاں کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلافت میں بھی بلا فصل اور تدفین میں بھی بلا، جس کو نہیں یقین نہ کہ ابو بکر نبی کے بعد جانشین ہے، بلا فصل ہے، وہ جائے نبی کے روزے پہ دیکھ لے نبی اور صدیق میں کوئی فاصلہ، کوئی بیچ میں، اور جب یہاں قبر میں نہیں ہے تو خلافت میں بھی۔ تو یہ اللہ نے دکھا دیا کہ نبی کے بعد ابو بکر کی خلافت کا منکر دیکھتا رہے گا، جلتا رہے گا کہ نبی کی قبر میں بھی نبی کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ تو وہاں کہیں گے السلام علیکہ یا خلیفۃ بلا فصل ابی بکر صدیق، پھر اس کے ساتھ ہیں جانشین ابو بکر مراد رسول عمر بن خطاب، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب۔ یہ آپ کا سلام پہنچ گیا اور آپ مدینے کی حاضری سے کامل نکل آئے۔ اس کے بعد جتنی بار مرضی سلام پڑھیں، یہ حج کے وہ طریقے ہیں، ان دنوں میں آپ یہاں یہ اعمال اپنائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ حج پہ لے جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔